بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از عباس ملک اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل سوچ قبیلہ۔ پاکستان میں اس وقت جو رول آف لا کی سچویشن ہے اس سے جو ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی اویئر ہیں اور ساتھ ہی پاکستان کی عوام بھی اویئر ہے کہ کس طرح کا ایک مذاق سا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور اداروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اور سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک کی شطرنج کی چال چلنے کو تیار ہے۔ مگر ان تمام تر صورتحال میں پاکستان کے شہریوں کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اپنا رابطہ بحال رکھیں اور جانیں کہ اصل میں ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کو اپنے رائٹس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو میں نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اسی کی ایک کڑی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ۔ تو میرے پاس ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 جو 1973 میں بنایا گیا تھا، اور ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ اس میں کافی سارے امینڈمنٹ ہوئی ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ گریجولی ہو رہی ہیں، آگے بھی ہوتی رہیں گے، مگر مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ لا تو ہے، لا تو ایگزسٹ کرتا ہے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رائٹ انفارمیشن کیا ہے۔ رائٹ انفارمیشن یہ آرٹیکل 19A ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، اس کا جو اس کا پارٹ کہہ لیں، پارٹ 2 ہے، اس کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹینس سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا۔ یعنی کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی ادارے میں وہ جا کے وہ فنڈز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، وہ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ادارہ کس بیس پہ چل رہا ہے، اس میں کتنی نمبر آف امپلائیز ہیں، اس میں کتنا فنڈز آپ کے پاس آئے اور آپ نے اس کو کیسے جو ہے نا اس کو آپ نے خرچ کیا، اور اس کی رسید اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں۔ اچھا، یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی پہ شک ہو، کسی ادارے کی کرپشن پہ شک ہو پھر آپ وہاں پہ چلے جائیں اور آپ یہ پبلک انفارمیشن ان سے لینے کی ریکویسٹ کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ یعنی کہ اگر آپ کو ویسے چاہیے کہ میرے پاکستان کا کون سا ادارہ، میرے صوبے کا کون سا ایسا ادارہ ہے جو اتنا بجٹ لے رہا ہے اور کیا یہ اس کو ایفیشینٹ وے میں استعمال بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کی انفارمیشن لینے کے لیے آپ کسی بھی پبلک آفس میں جا کے وہاں پہ ایک اپلیکیشن پٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپلیکیشن کا رسپانس نہیں آتا تو اس کے اگینسٹ آپ جو ہے نا اسی ادارے کے اگینسٹ آپ پاکستان انفارمیشن کمیشن جو اسی آرٹیکل 19A کے جو سیکشن جو 18 ہے، وہ 2017 میں یہ ایکٹ بنا تھا، اس کے تحت ایک ادارہ بھی ساتھ بنایا گیا تھا، پاکستان انفارمیشن کمیشن۔ تو آپ اس انفارمیشن کمیشن کو آپ جو ہے نا ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں، ایک اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں، ان کو آپ آن لائن اپنا جو ہے کمپلین بھی رجسٹر کرا سکتے ہیں، جس کا پروسیجر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو اگر آپ کمپلین کریں گے تو ود ان 14 ورکنگ ڈیز جو ہے نا یہ آپ کو انفارمیشن کا بتا سکتے ہیں کہ کون سا ادارہ آپ کو کیوں انفارمیشن نہیں دے رہا ہے۔ یہ پھر اپنے اس ادارے کو لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ کو فلاں شہری نے اس انفارمیشن کے لیے ریکویسٹ کی، ابھی تک آپ نے پرووائڈ نہیں کی۔ تو بیسیکلی یہ جو پروسیس ہے، جس ادارے کو میں آپ کو انفارمیشن چاہیے وہاں پہ بھی یہ ود ان 14 ڈیز کا پابند ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 14 دن پہلے تو چاہیے، ان کو ایک ہفتے میں بھی دے سکتے ہیں، 3 دن میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن میکسیمم اگر زیادہ بھی اس کو زیادہ ڈیلے کر جائیں تو 14 دن کے اندر ادارہ رسپانسیبل ہوتا ہے وہ آپ کو انفارمیشن دینے کا۔ تو بیسیکلی یہ پریکٹس بہت کم دیکھی جاتی ہے، شہری رجوع ہی نہیں کرتے، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ میرے خیال میں لوگوں کو جانا چاہیے، اور میرے خیال میں جو بیوروکریسی کی ٹانگیں تبھی کانپتی ہیں جب جو شہری ان کے سامنے ان کو کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے آنسریبل ہو، یہ مجھے جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ مجھے رائٹ دیتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس اتنا ملین اتنا بلین روپیز آپ کو ٹرانسفر ہوئے اور آپ نے جو ہے نا اس کو مس یوز کیا یا اس کو رائٹ یوز میں اس کو آپ نے استعمال کیا ہے، تو اس کی تفصیلات ہی مجھے دے دیں آپ جو ہے نا اسی حوالے سے۔ لیکن کیونکہ شہری ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یا تو شہری بینیفیشری نہ ہو سسٹم کا، سسٹم سے کوئی فائدہ نہ لے رہا ہو، تاکہ جو ہے نا وہ پبلک جو آفیسر ہوتا ہے اس کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ مجھ سے تو کوئی فائدہ لے نہیں رہا، تو ابھی تو اس کو انفارمیشن دینی پڑے گی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا اگر شہری سٹارٹ کریں
تو میرے خیال میں پاکستان میں جو رول آف لا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، شہری اویئر ہوں. تو بیسیکلی یہ جو زیادہ تر پریکٹس ہونی چاہیے، جو میرے خیال میں سٹارٹ کر دینی چاہیے، یہ زیادہ تر ہاسپٹلز میں جو کرپشن ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہی جو ہے اپنا پبلک فنڈ، جو پبلک جو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے لگ رہے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ کرپشن ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی انوالو ہوتے ہیں، اور اسی ساتھ جو ہے نا وہ جو سول بیوروکریسی ڈسٹرکٹ لیول کی یا پروونس لیول کی یا ایون فیڈرل جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بیوروکریسی کا ہاتھ ہوتا ہے، لا محالہ ہوتا ہے. اگر یہ فنڈز ایز اٹ از لگ جائیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر، یہ روڈز، یہ برج، یہ میٹرو، یہ اورنج پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو بس یہ اسی آپ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو یاد رکھنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بیوروکریسی کی کانپیں ٹانگ جائیں جیسے بلاول کہتا ہے، تو آپ کو پھر یہ ایکٹ لازمی استعمال کرنا ہوگا، اور یہ سلسلہ ضرور جاری رکھیں، اور اس سلسلے کو اور اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملیز میں بھی شیئر کریں کہ جب بھی کوئی پبلک آفس میں آپ کرپشن دیکھیں یا آپ کو ویسے لگے کہ یار مجھے یہاں پہ انفارمیشن لینی چاہیے کہ میرے ملک کا پیسہ، میرے پاکستان کے شہریوں کا پیسہ، میرے پاکستان کے شہریوں کے ٹیکس کا پیسہ، کیا وہ ایز اٹ از یوز ہو رہا ہے، کیا وہ مس یوز تو نہیں ہو رہا، کیا وہ اشرافیہ کے بچوں کی عیاشیوں پہ تو نہیں خرچ ہو رہا، کیا وہ جو ہے بیلجیم میں بڑے بڑے ولاز بنانے میں تو نہیں خرچ ہو رہا، کیا وہ بڑے بڑے ڈی ایچ اے اور جو ہے بیریا ٹاؤن اور بڑے بڑے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں وہ پیسہ تو نہیں جا رہا، وہ پیسہ میری غریب عوام پر اس کی پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے لگ رہا ہے. تو اس بات کو میک شور کرنے کے لیے آپ کو جو اپلیکیشن ہے وہ پٹ اپ کرنی پڑے گی اور ایک حد تک جانا پڑے گا. اور دوسرا آپ کو یہ میں بتاؤں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے بھیجی تھی اور رسپانس نہیں ملتا. بھائی آپ نے بھیجی تھی، اگر آپ نے 10 اور لوگ ساتھ ملا لیے ہوتے تو میرے خیال میں ادارے کو پھر وقت پڑ جاتا ہے کہ یار اگر ایک ہی سبجیکٹ کی ایک ہی کانٹینٹ پہ جو ہے نا مشتمل 10 اپلیکیشن آ گئیں تو اب مجھے اس کو انٹرٹین کرنا پڑے گا. تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو اویئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس اور لائک کریں، اور فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر جو ہے نا گفتگو کروں، اور آپ کی اگر کوئی رائے ہے تو وہ ضرور کمنٹ میں دیں تاکہ میں اپنی جو ویڈیو کا سلسلہ ہے وہ اس کو بہتر کر سکوں. انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور خوش رہیں، آباد رہیں. وسلام.